جو ابھی بیرسٹر غور خان صاحب کا کلپ میں نے آپ کو سنایا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ان کے بڑی ایک خواہش ہے کہ حالات کسی طرح بہتر ہو جائے. کل تو انہوں نے واسطے بھی دے دیے اور انہوں نے منتیں کر لی کہ بھئی خدا را ترس کھائیے اور درگزر کیجئے. مطلب وہ ظاہری بات ہے، آپ کو بھی پتا ہے ان کا اشارہ کہاں تھا. لیکن جو ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے تو ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ کنونسڈ ہے، یعنی حکومت کنونسڈ ہے کہ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، یا ہمیں گلہ نہ کیجئے. اگر گلہ کرنا ہے تو پھر آپ عمران خان سے کیجئے، اور ان کی وجہ سے مذاکرات یا کوئی بھی ڈائلاگ یا کوئی رستہ نہیں نکلتا. کیا ایز اے نیوٹرل آبزرور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سارا غصہ یا سارا جو قصور ہے وہ جناب عمران خان کا ہے؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیں، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے سیاست کی، مزاحمت کی، تحریکوں کی، اور اپنے ڈائنمکس بھی ہیں. ہم کوئی آئیڈیل جمہوریت تو ہے نہیں. ظاہر ہے بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہے اور مسلسل سامنا کرنا پڑا بھی ہے. یعنی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، کتنا بڑا واقعہ تھا. عوام کے منتخب وزیر اعظم پھانسی چڑھے تھے، اور ایک رد عمل بھی آیا جیالوں کی طرف سے، الذوالفقار، اور یہ چیزیں بھی سامنے آئیں، خود سوزیاں تک ہوئی. لیکن بے نظیر بھٹو بہت دانا خاتون تھی. انہوں نے پھر معاملات کو سمجھا بھی، اسے سنبھالا بھی، اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور مزاحمت شروع کر دی، جو ایم آر ڈی کی شکل میں سامنے آئی. 1983 میں ایم آر ڈی کی بہت توانا تحریک اٹھی. اگر افغان جنگ بیچ میں نہ تھی تو ضیاء الحق کو استعفیٰ تک لے کر آئے تھے. یہی وہ موقع تھا جب بے نظیر بھٹو نے اپنی پارٹی کو بھی، اپنے کارکنوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی بچایا، کیونکہ وہ سیاسی ڈائلاگ کی طرف بڑھی اور بہت سے لوگوں کو ساتھ ملایا. حتیٰ کہ ولی خان جو حیدرآباد ٹریبونل کاٹ کر آئے تھے بھٹو صاحب کے ہاتھوں، لیکن ان کو بھی ساتھ ملایا، نوابزادہ نصر اللہ خان کو، تمام لوگوں کو. لیکن عمران خان کا المیہ دے کے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. یعنی فاطمہ جناح نے بھی بھٹو، یہ ولی خان اور مودودی صاحب جیسے مخالف نظریات والوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا. پھر نواز شریف صاحب نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا لیا. لیکن عمران خان کا المیہ دیکھیں، وہ تنہا تھے، وہ آج بھی تنہا ہے، اور وہ آئندہ بھی تنہا رہیں گے. ان کے ساتھ کوئی سیاسی قوت ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ سیاسی قوتیں پہلے بھی نہیں ڈری تھی، پہلے بھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی، پہلے بھی تحریکوں کا حصہ بنی تھی. لیکن کیا عمران خان کے لیے حالات اتنے مشکل ہے کہ سیاسی قوتیں ڈر رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ عمران خان کا رویہ ہے کہ نہ وہ سیاسی قوتوں کو اپنے ساتھ ملا سکے، نہ وہ کوئی بڑی تحریک اٹھا سکے، نہ اپنی مظلومیت اور مقبولیت کو کیش کرا سکے، اور نہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کر سکے. اب دیکھیں، محمود خان اچکزئی، عمران خان نے ان کو نامزد کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے. راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں عمران خان ہی نے نامزد کیا. بیرسٹر گوہر کو عمران خان ہی نے پارٹی کا چیئرمین بنایا. ان تینوں کا سٹانس یہ ہے کہ مذاکرات اور مفاہمت کی طرف بڑھا جائے. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو علیمہ خان اچانک کود پڑی اور انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو علیمہ خان کی پارٹی پوزیشن اور سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو صرف عمران خان کی بہن ہے. لیکن فیصلے جب علیمہ خان کر رہی ہے، اس سے پہلے ایک بڑا فیصلہ وہ کر چکی. علی امین گنڈاپور کو اچانک پلک جھپکتے میں گھر بھیج دیا، اور اچانک ایک نوجوان سہیل افریدی کو لے کر آئے. اسی طرح مذاکرات کا عمل جب یہ لوگ ایک دانائی کے ساتھ، ایک تدبر کے ساتھ آگے بڑھانے لگے، تو بیچ میں علیمہ خان نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر اس سے کیا پھوٹا؟ پھر اس سے یہ پھوٹا کہ سہیل افریدی نے جھتہ لیا اور لاہور کی طرف چل پڑے. اس کے کون سے ثمرات پی ٹی آئی کو ملے؟ حالات اور بھی بگڑ گئے. پنجاب میں کوئی بڑا استقبال بھی نہیں ہوا، کوئی کامیابی بھی نہیں ہوئی. لیکن اس سے برآمد کیا ہوا؟ اس سے یہی گالم گلوچ، یہی بد تہذیبی، یہی بد زبانی، یہ چیزیں برآمد ہوئی. اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ان یوٹیوبروں اور اس ٹولے کا تھا جو علیمہ خان کے فیصلوں پر حاوی ہوتے ہیں، ورنہ پارٹی کو اس سے کون سا فائدہ ہو رہا تھا. تو دیکھیں، یہ تمام منظرنامہ جو میں نے سامنے رکھا ہے، اس سے عمران خان کے لیے کون سی آسانی نکل سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہی صورتحال رہے گی جو پہلے تھی، وہ آئندہ بھی رہے گی. اور عمران خان اگر اسی طرح کی سیاست کریں گے
تو بحیثیت صحافی میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے آنے والے ماہ سال میں کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ جو ٹویٹس کرتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، پارٹی کو جس ٹریک پر ڈال رہے ہیں، تو اس سے کوئی سیاسی دانائی تو برآمد ہو نہیں رہی ہے۔ راستہ تو سیاسی دانائی سے نکلتا ہے۔ ہمیشہ تحریکیں چلی، ہمیشہ انہوں نے راستہ نکالا، ہمیشہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا، عامریتوں کے مقابلے کیے، مارشل لاؤں کے مقابلے کیے، لیکن اب صورتحال بہت تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں ذرا آگے لے کے چلتا ہوں۔ اچھا شفیع جان صاحب، میں ابھی جو ہم یہاں جو گفتگو کر رہے تھے، کل آبویسلی جو ڈیالہ کے باہر ہوا، یہ ہر منگل کے روز ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جو بات آپ کے پارٹی کے چیئرمین، ظاہری بات ہے آپ کی جماعت کے اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہی بنائے ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر خان صاحب۔ کل جب گفتگو وہاں پر ہو رہی تھی، جب رپورٹر حضرات نے ان سے بات کی، تو انہوں نے ایک اس میں ایک شکوہ بھی نظر آیا۔ ملاقات کی اجازت کے ملنے کا، میں ظاہری بات ہے وہ انتظار کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آج جو ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں اوروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ اوروں کا تو ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ریفرنس کہاں دے رہے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، یعنی اس مقام تک اب آ گئے ہیں کہ بات عمران خان صاحب کی رہائی سے شروع ہوئی تھی اور بات یہاں آ کر ختم ہوگی کہ عمران خان صاحب سے اب ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیے، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیئرمین ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب آپ کا ایک سافٹ سپوکن آدمی بھی ہیں۔ انہوں نے کافی ٹرائی بھی کی ملاقات کرنے کی بھی، رہائی کے حوالے سے بھی، تحریک کے حوالے سے بھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس چیز میں مذاکرات میں بھی انہوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ جہاں تک ان کی یہ سٹیٹمنٹ کی بات ہے کہ اپنے تو ان کو پھر نام لینا چاہیے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کون ہے وہ لوگ۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت متحد ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جب سے سہیل آفریدی صاحب کی نامزدگی ہوئی ایز اے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس کے بعد تحریک انصاف کمپلیٹلی یونائٹڈ ہے، اور لوگوں کی ایک امید نظر آنے لگی ہے۔ تحریک میں ایک جان آ چکی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ آپ دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا میں جلسے دیکھ لیں۔ جو منگل کے دن اور تھرسڈے کے دن جو عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے، اس پہ بھی آپ ایک نظر دوڑا لیں۔ ہاں، ہم یہ مانتے ہیں کہ 10 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا گیا، لیکن ان کا جو دھرنا تھا، جو 18 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں لائم لائٹ میں آئی۔ وہاں ہر منگل، دیکھیں جہاں منگل کی دھرنے کی بات ہے، منیب صاحب یہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ پہلی خلاف ورزی تو گورنمنٹ کرتی ہے، کیونکہ عدالتی احکامات موجود ہے۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں عمران خان صاحب کی ملاقات منگل کو اپنے فیملی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پہلی ہٹ درمی ہے وہ تو گورنمنٹ کرتی ہے، وہ ملاقات کے لیے چھوڑتی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو پرامن دھرنا ہوتے ہیں ان کی بہنیں بیٹھ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ورکرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے ان پہ واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، جس طریقے سے گرفتاریاں ہوتی